بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نفذ القمر لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اے رسول مجتبی خیر الانام خیر البشر، آپ کو رب نے بنایا سارے نبیوں کا امام، گونجتی ہے سارے عالم میں صدا یہ صبح و شام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام۔ رب تعالیٰ بھیجتا ہے شاہ بطحا پر درود، رب تعالیٰ بھیجتا ہے شاہ بطحا پر درود، عرش اعظم کے مکی اسرا کے دولہ پر درود، لازمی سمجھو حبیب رب کعبہ پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں PNC 24 پر ماہ رمضان مبارک کی خصوصی نشریات افطار ٹرانسمیشن بہار رمضان سیزن 2، آپ کا میزبان مظہر فاروق اتاری۔ آج کی ہمارے مہمان ثنا خان جناب قاری بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، جناب قاری حافظ احتشام الحسن اتاری قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہمارے ثنا خان مہمان ثنا خان جناب محمد حسان قادری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو ناظرین، یقیناً ماہ رمضان مبارک کی پرنور ساعتوں میں وہ افطار کا منظر، وہ سحری کی رونقیں، یقیناً جو ہے وہ آدھا مہینہ رمضان کا گزر چکا ہے، آج 16 رمضان مبارک کا برکتوں والا دن ہے۔ تو ناظرین، اپنے اس پروگرام کا آغاز حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف سے کرتے ہیں۔ میں اپنے مہمان ثنا خان محمد حسان قادری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت سے اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز کریں۔ جی محمد حسان قادری صاحب۔ اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، مجھے گھر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، میرے کملی والے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، سوئے بطحا لیے جاتی ہے ہوائیں بطحا، سوئے بطحا لیے جاتی ہے ہوائیں بطحا، بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے، بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے، موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا،
موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا، اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے، اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے، بیٹی کا نام ہوں ازل سے، بیٹی کا نام ہوں ازل سے، مجھے گھر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا، خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا، اب جدھر میرے محمد ہے ادھر جانے دے، اب جدھر میرے محمد ہے ادھر جانے دے، مقطع روک رضوان نہ مظفر کو در جنت پر، روک رضوان نہ خالد کو در جنت پر، یہ محمد کا ہے منظور نظر جانے دے، یہ محمد کا ہے منظور نظر جانے دے، بیٹی کا نام ہوں ازل سے، بیٹی کا نام ہوں ازل سے، مجھے گھر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں حافظ محمد حسان قادری صاحب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت شریف پیش کر رہے تھے۔ تو ناظرین، ہمارے مہمان ثنا خان بھی ہیں اور حافظ قرآن بھی ہیں، قاری بھی ہیں، تو قاری احتشام الحسن عطاری قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو یقیناً یہ پڑھا بھی رہے ہیں اور خود بھی حافظ ہیں، دیگر ان سے جو ہے وہ تعلیم یافتہ ہو رہے ہیں حفاظ کرام، تو اسی ٹاپک سے ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ صاحب، جو ایک حافظ قرآن ہوتا ہے اس کی شان جو ہے وہ کیا ہے؟ اگر وہ حفظ کر لیتا ہے اس کی شان کیا ہے؟ اس کے بعد جو بندہ قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے اس کی فضیلت کے حوالے سے کچھ ناظرین کو آگاہ کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ مظہر بھائی، جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ حافظ قرآن کی شان کیا ہے اور جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے اس کے بارے میں کیا فضیلت ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت مشہور و معروف احادیث مبارکہ ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ایک بزرگوں کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے پاس حاضر ہوئے، حاضروں کو ان سے پوچھا کہ اے بزرگوں، بڑا عرصہ ہو گیا ہے آپ اس مسند تدریس پر بیٹھ کر بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ان بزرگوں نے بڑا پیارا جواب دیا
جواب دیا کہ میں نے ایک احادیث مبارکہ سنی تھی، یہی احادیث مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، کہ اس احادیث مبارکہ کو سنا، جب کا سنا ہے اس دن سے لے کر آج تک مجھے 40 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، میں نے خود بھی قرآن سیکھا اور اب بچوں کو قرآن سکھا رہا ہوں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ نبی مکرم نور مجسم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک جس نے یاد کیا، یعنی جس نے حفظ کیا اور اس کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام سمجھا، اور اس قرآن پاک میں جو کچھ ہے اس پر عمل کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس حافظ قرآن کی بخشش فرما دے گا۔ اب صرف حافظ قرآن کی بخشش نہیں فرمائے گا، بلکہ خالق کائنات فرمائے گا کہ اے حافظ قرآن، اپنی فیملی میں سے اپنے جو تیرے جاننے والے ہیں، جو تیرے پہچاننے والے ہیں، ان 10 لوگوں کی بخشش کروا سکتا ہے، یعنی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، حافظ قرآن ایسے 10 افراد کو جہنم سے آزاد کروا کر جنت کی طرف لے کر جائے گا۔ یقیناً حافظ قرآن کی بڑی شان ہے، بہت زیادہ شان ہے۔ حافظ قرآن کے والدین کو کل بروز قیامت ایسا تاج پہنایا جائے گا، ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ سورج کی روشنی سے بھی زیادہ روشنی والا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ حافظ قرآن کی کیا شان ہے۔ حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ تاجدار کائنات کا فرمان ہے۔ اور پھر حافظ صاحب نے ماشاءاللہ بیان کیا کہ حافظ قرآن جو ہے وہ اپنی فیملی میں سے 10 افراد کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، ان کو جو ہے وہ جنت میں ساتھ لے کے جائے گا۔ یہ حافظ قرآن کی شان ہے۔ اور حافظ قرآن کی کیا شان ہے کہ وہ اپنے والدین، ان کے جو حافظ قرآن کے والدین ہیں، ان کو رب تعالیٰ قیامت والے دن سونے کا تاج پہنائے گا۔ یہ شان ہے حافظ قرآن کی۔ تو ابھی ہم اپنے انہی حافظ صاحب سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت سنتے ہیں۔ جناب حافظ قاری احتشام الحسن عطاری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمیں اپنے خوبصورت آواز سے کلام سنائیں۔ یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن غازری کا، یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن غازری کا، کر لوں نظارہ آ کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو روتا ہوا میں آؤں، داغ جگر دکھاؤں، روتا ہوا میں آؤں، داغ
جگر دکھاؤں، افسانہ بھی سناؤں، افسانہ بھی سناؤں، میں اپنی بے کسی کا، یا مصطفیٰ عطا ہوں۔ میں سبز سبز گنبد کی دیکھ لوں بہاریں، میں سبز سبز گنبد کی دیکھ لوں بہاریں، اب اذن دے دو آقا، اب اذن دے دو آقا، تم مجھے کو حاضری کا، یا مصطفیٰ عطا ہوں۔ اور میزاں پہ سب کھڑے ہیں، اعمال تل رہے ہیں، میزاں پہ سب کھڑے ہیں، اعمال تل رہے ہیں، رکھ لو برم خدا را، خدا را رکھ لو برم خدا را، عطار قادری کا، یا مصطفیٰ عطا ہوں، اب اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا، ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، یا رسول اللہ ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، بات بگڑی آپ کی چوکھٹ پہ بنی دیکھی ہے، یا رسول اللہ بات بگڑی آپ کی چوکھٹ پہ بنی دیکھی ہے، جھولی منگتوں کی اسی در سے بھری دیکھی ہے، اب میری نگاہوں میں نیازی کوئی جچتا ہی نہیں، جب سے سرکار مدینہ کی گلی دیکھی ہے۔ یقیناً اب صاحب جو ایک بار مدینہ شریف ہو کے آیا ہے نا، اب وہ بس یہی کہتا ہے کہ اب میری نگاہوں میں نیازی کوئی جچتا ہی نہیں۔ آپ تو ماشاءاللہ مدینہ شریف کے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روزے کی زیارت نصیب فرمائے۔ تو آپ وہاں پہ گئے تو آپ کی مزید جا کے تڑپ بڑی ہوگی، اب مزید جو ہے وہ آپ کا دل کرتا ہوگا کہ میں دوبارہ جاؤں اور حضور کے روزے پر جا کے جو ہے وہ التجائیں کروں، دعائیں کروں، مزید جو ہے وہ زیارات دیکھوں۔ تو یقیناً یہ ایسا شہر ہے، ایسا برکت والا شہر ہے کہ وہ کوئی پوچھتا ہے نا کہ بس آپ مدینہ مدینہ ہی کرتے رہتے ہو، مدینے میں کیا ہے؟ تو ہم پھر یوں کہتے ہیں کہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ، سہانا سہانا دلارا مدینہ، ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ، خدا اگر قیامت میں فرمائے مانگو لگائیں گے دیوانے نعرہ مدینہ۔ اور پیر صاحب فرماتے ہیں مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں، اس لیے مدینہ پیارا ہے کہ وہاں پہ میرے آقا رہتے ہیں، وہاں پہ وجہ تخلیق کائنات رہتے ہیں، اس لیے مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں۔ ناظرین انہی الفاظ کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ آپ کا میزبان مظہر فاروق عطاری، اللہ حافظ۔